اللهم صل علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. ثم الصلاة والسلام على رسوله المسدد نذیرہ المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. صلوات. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہے. پوری توجہ کے ساتھ بآواز بلند نعرہ تکبیر اللہ. نعرہ رسالت یا رسول. نعرہ رسالت یا رسول. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. حسینیت زندہ. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. خانوادہ ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام پہ بآواز بلند صلوات. التماس دعا. یا رب محمد بحق محمد. یا رب علی بحق علی. یا رب فاطمہ بحق زہرا. یا رب الحسن بحق الحسن. یا رب الحسین بحق الحسین. ہم مسکینوں کی یہ قلیل سی عبادت کو درجہ قبولیت عطا فرما. سیدہ سکینہ مظلوم حسین کے سینے کے تعویذ کی یہ مجلس ہے. مالک جو کروا رہے ہیں ان کے گھروں سے بیماریوں کو ختم فرما. پھر خورشید شاہ صاحب، ہماری بہن باجی نسرین، بھائی ابرار حسین شاہ صاحب کو اس مجلس عزا کے صدقہ میں صحت و سلامتی عطا فرما. اس امام بارگاہ کے بنانے والے، چلانے والے موجود ہیں، جو چلے گئے ہیں، تمام کو اپنے اپنے معیار کے مطابق اجر عظیم عطا فرما. سید ظہیر شاہ صاحب کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، ان کو آج حاجی چوہان صاحب کے تایا زاد بھائی محمد رمضان چوہان، جنہوں نے ان کو باپ بن کے پالا تھا، وہ فوت ہو چکے ہیں. ان کے لیے بھی، اور سید ظہیر شاہ صاحب کی والدہ مرحومہ، ہماری بہن باجی نسرین کی والدہ مرحومہ، پیر طارق شاہ صاحب کے دادا ارشاد شاہ صاحب، رضا زینب، اور باقی خاندان جتنے بھی تشریف فرمائے، تمام کے مرحومین و مرحومات، اور خصوصاً پیر خورشید شاہ صاحب کے خاندان سے جو جو فوت ہوا ہے، مالک ان تمام کو اس کا ثواب عطا فرما.
اور تمام کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بآواز بلند صلوات۔ اچھا، اسی کے ساتھ ہی میں شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ کر دوں، جو آپ دور دور بیٹھے ہیں بکھرے ہوئے تسبیح کے دانوں کی طرح، میرا خیال ہے میں بھی اٹھوں گا اور آخری حجت کا نام لے کے سارے بآواز بلند صلوات اور آگے ہو جائیں۔ صلی علی محمد، تھوڑا قریب ہو جائیں، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تھوڑا قریب ہو جائیں تاکہ مجلس کا ایک روپ بن جائے، ایک بہترین سلسلہ بن جائے۔ درود پڑھ دیں مل کے محمد و اہل بیت محمد پر۔ پھر بھی ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و 5 قرآن مجید میں آیات ایسی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ کیا کس کی زینت ہے۔ ہر چیز کا ایک روپ ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک سجاوٹ ہوتی ہے، ہر چیز کسی نہ کسی اور چیز سے مزین ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی 5 آیات ہیں جو یہ بتاتی ہیں جو کائنات میں میجر چیزیں ہیں ان کی سجاوٹ، ان کی زینت کیا کیا چیز ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی، انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے اور زمین کے اوپر جو ہریالی ہے وہ اللہ کی طرف سے زمین کی زینت ہے۔ زمین کے اوپر ہریالی، زمین کے اوپر جڑی بوٹیوں کا اگنا، زمین کے اوپر سبزے کا اگنا زمین کے لیے زینت ہے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ زمین بے رونق ہو جائے اگر ہریالی نہ ہو، اگر سبزہ نہ ہو زمین بے رونق ہو جائے۔ پھر دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، انا خلقنا، جعلنا، ہم نے خلق بھی کیا اور بنایا بھی، ان زینا السماء الکواکب، آسمان کے لیے ستاروں کو زینت بنایا۔ زمین کے لیے زینت کیا ہے؟ ہریالی ہے، اور ستارے آسمان کی زینت ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، بیٹے اور مال دنیا کی زینت ہے۔ دنیا کی زینت بیٹے ہیں، یعنی کہ اب جن کے پاس بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، وہ میری بات کا برا نہیں منائیں گے، قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، بیٹیاں رحمت ہیں، بیٹے زینت ہیں، مال زینت ہے اس دنیا کے۔ اور پھر اس کے بعد جعلنا بروجن للناظرین، زینت اللہ بروجن للناظرین، ہم نے بنائے ہیں برج دیکھنے والوں کے لیے زینت۔ برج کن کے لیے زینت ہے؟ ناظرین، دیکھنے والوں کے لیے زینت کیا ہے؟ آسمان میں جو اللہ نے برج بنائے ہیں وہ 12 برج ہیں، چاہے وہ سنبلہ ہو، چاہے وہ حمل ہو، چاہے وہ اسد ہو، کوئی بھی برج جو ہے جب تک اسے دیکھنے والے نہ ہوں وہ بے رونق ہیں، وہ مزین نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ازلفت الجنت للمتقین، اور متقیوں کے لیے جو زینت، جو متقی جس چیز کی بن رہے ہیں وہ جنت ہے۔ تو 5 چیزیں ہیں،
زمین کے اوپر ہریالی نہ ہو، زمین بے رونق ہے، زمین کی زینت ہریالی ہے، سبزہ ہے، آسمان کی زینت ستارے ہیں. توجہ حضرات گرامی، آسمان کی زینت ستارے ہیں اور برجوں کی زینت دیکھنے والے ہیں، اور جتنے بھی پروردگار عالم نے یہ برج بنائے جب تک ان کو دیکھنے والے نہ ہوں زینت نہیں ہوں گی، مزین نہیں ہوں گے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور متقی زینت ہے جنت کی. یہ قرآن مجید کا. اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ہریالی جو ہے وہ زمین کے لیے زینت ہے، آسمان کے لیے ستارے ہیں، دیکھنے والوں کے لیے برج ہیں، اور جناب جنت کے لیے متقین ہے. اور جنت کی زینت کیا چیز ہے؟ جنت متقین کے لیے زینت ہے. اگر آپ تقوی کریں گے تو آپ جنت میں جا کے مزین ہو جائیں گے. اب ذاتی طور پر جنت کے لیے کون سی چیز زینت ہے جس سے جنت کو 4 چاند لگ جائیں؟ جب جنت کو پروردگار نے بنا دیا، بنانے کے بعد جنت نے غربت کا ہوکا دیا. پروردگارا تو نے مجھے بنا دیا ہے، وَأَسْكَنْتُ فِيهَا، میرے اندر جو اس وقت رہ رہے ہیں، الضعفاء والفقراء، میرے اندر ضعیف لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں. جنت میں زیادہ تر لوگ ضعیف اور فقراء جائیں گے. یہ خود جنت کی اپنی آواز ہے. پروردگار تو نے مجھے بنا دیا ہے، اور جب تو نے بنا دیا ہے تو اس میں میرے اندر ضعفاء ہیں، فقراء ہیں، اور جو بڑے بڑے شملہ والے تھے وہ میرے ساتھی کے پاس ہیں. معافی کے ساتھ یہ خود جنت کہہ رہی ہے. تو پروردگار نے فرمایا کوئی بات نہیں، قد زینتک، تحقیق ہم تجھے بھی زینت کر دیں گے، تجھے بھی مزین کر دیں گے. کہا پروردگار مجھے ضرورت نہیں مزین ہونے کی، اس لیے کہ توبہ میرے اندر ہے، کوثر میرے اندر ہے، سلسبیل میرے اندر ہے، حورے میرے اندر ہیں، غلمان میرے اندر ہیں، فرشتے میرے پاس ہیں، تیرا نور میرے پاس ہے. جب کہا نا تیرا نور میرے پاس ہے جس کی وجہ سے میں جنت بنی ہوں، کہا نہیں ابھی بھی تو مزین نہیں ہوئی. اللہ اکبر، ابھی بھی تو مزین نہیں ہوئی، ابھی بھی تو تیری سجاوٹ باقی ہے. کہا پروردگار پھر سجاتا کیوں نہیں ہے، دیر کس کی ہے؟ کہا کس چیز سے مجھے سجائے گا؟ کیونکہ حورے میرے پاس ہے، غلمان میرے پاس ہے، ہر چیز میرے پاس ہے. پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں جملہ صرف سمجھانے کی خاطر کہ زمین کی زینت جو ہے وہ ہریالی ہے، آسمانوں کی زینت وہ ستارے ہیں، دیکھنے والوں کے لیے زینت جو ہے وہ برج ہے، اور جنت متقین کے لیے زینت، اور زینت خود جنت جو ہے اس کے لیے کیا چیز ہے؟ کہتی ہے میرے پاس غلمان ہیں، حورے ہیں، تیرا نور ہے، میرے پاس نہریں ہیں، دودھ کی، شہد کی، ہر طرح کی سہولت موجود ہے. اللہ فرماتا قد زینتک بالحسن والحسین. جنت تو سج نہیں سکتی جب تک تیرے اندر حسن اور حسین نہ آ جائیں. اللہم صلی محمد. جب تک تیرے اندر حسن اور حسین نہ آ جائیں، علی کی جوڑی نہ آ جائے، تو سج نہیں سکتی، تو مزین نہیں ہو سکتی. جنت تو سج گئی علی کی جوڑی کے ساتھ. علی کی زینت کیا ہے؟ یا علی، ساری تمہید تھی، یہ جملہ تھا مجلس کا. علی کی زینت کیا ہے؟ علی کس سے مزین ہوتا ہے؟ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک سجاوٹ ہوتی ہے. میں اور آپ شاید یہ مثال کے طور پر دلہن جو ہے اس کو بھیج دیا جائے بیوٹی پارلر میں، 100 200 400 500 10,000 پاؤنڈ لگا دیا جائے، تو وہ سج سجا کے آ کے بیٹھی ہو تو کہیں گے کیا یہ مزین ہو گئی ہے؟ اور دلہا میاں بھاگ جائیں. دلہن کی زینت کس کے ساتھ ہے؟ دلہا کے ساتھ، چاہے بیوٹی پارلر جائے یا نہ جائے. اللہ اکبر. اب یہ ساری چیزوں کی میں نے جو زینت گنوائی ہے، اب علی کی زینت کیا ہے؟ جنت کی زینت حسن اور حسین ہے نا، شباب اہل الجنہ.
علی کی جوڑی ہے، یہ علی کی زینت کیا چیز ہے؟ مصلی عبادت پہ نماز تہجد کے وقت علی شہنشاہ کل ایمان مطلق العنان مطلق العنان کل ایمان، نبیوں کی پہچان، اللہ کا قرآن، کعبے کی سج، مومنوں کی دھج، غریبوں کا لج، اللہ کا حج. ہائے 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 ہائے. حیدری. علی کی زینت کیا شے ہے؟ مصلی پر موجود ہیں، آخری سجدہ کر رہے ہیں. علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت نہیں پڑتی تھی کسی دیوار کی، کسی بھی آہٹ کی. سر اٹھایا مصلی سے، کہا بہن فضہ کیوں آئی ہو؟ توجہ، کیوں آئی ہو؟ کہا یا علی مبروکن لک، الف مرہ مبروکن لک، الف مرہ مبروک. آپ کو علی مبارک ہو، مبارک ہو. صرف پیغام دینے آئی ہوں. بطول بھی سجدے میں ہے، آپ بھی سجدے میں ہیں. جاءت عدیلۃ الحسین، جو حسین کی برابر کی شریک ہے نا، یا علی وہ آ گئی ہے، یا علی وہ آ گئی ہے. 3 دن تک شہزادی کو ہاتھ میں لیا. سب سے پہلے تو بطول نے اٹھایا ہوگا نا، سینے سے لگایا. ہاں، علی آئے، سینے سے لگایا. حسن مولا آئے، سینے سے لگایا. حسین مولا آئے، سینے سے لگایا. 3 دن کے بعد پیغمبر آئے، مدینے سے باہر گئے ہوئے تھے، سینے سے. توجہ حضرت گرامی، 5 دن پاک نے کھلایا ہے نا. 5 دن پاک کی گود میں کوئی اور کھیلا ہے؟ پھر دین باطل کے لیے ایک پہیلی زینب. توجہ، دین باطل کے لیے ایک پہیلی زینب، دین باطل کے لیے ایک پہیلی زینب. پھر جملہ کہہ رہا ہوں، بھولا نہیں. دین باطل کے لیے ایک پہیلی زینب، 5 تن پاک کی گود میں کھیلی زینب. 5 تن پاک کی گود میں. اللہم صلی علی محمد. دین باطل کے لیے ایک پہیلی زینب، 5 تن پاک کی گود میں کھیلی زینب. کربلا 72 نے مل کے جیتی ہے. توجہ، اپنی آنکھوں کو فرات نہیں بنانا. کربلا 72 نے مل کے جیتی ہے، لیکن کوفہ و شام کو الٹ آئی اکیلی زینب. بی بی آئی، عدیلۃ الحسین آ گئی ہے. پیغمبر آئے، اٹھایا، سینے سے لگایا. 5 تن پاک کے ہاتھوں میں پلی ہوئی. کا نام رکھو، سمہا، اس کا نام رکھو، نام رکھو اس کا. لم اکن لاسبق یا رسول اللہ. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں آپ سے پہلے سبقت لے جاؤں. رسول نے فرمایا میں اللہ سے پہلے سبقت لے جا سکتا ہی نہیں. بابا جان نام رکھو، بیٹی اللہ نے دی ہے. زینت ذہن میں رہے. مزین ایک شے ہر کسی کے لیے زینت ہوتی ہے. اچھا نام رکھو سرکار. آپ نے سنی ہوئی باتیں ہیں، صرف سہارا لے رہا ہوں کسی مقصد کے تک پہنچنے کے لیے. نام رکھو. کہا نہیں میں نام نہیں رکھوں گا جب تک کہ وہ نہیں فرمائے گا. ابھی رسول یہ جملے کہہ رہے تھے کہ رسول کو پیروں پر بوسہ محسوس ہوا، جیسے کوئی رسول کے پیر چوم رہا ہو. کتنا خوبصورت جملہ تھا. پھر سنیے کہ رسول کے پیر چوم رہا ہو. جب رسول پیچھے ہٹ کے دیکھا تو جبرائیل پیر چوم رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا رسول اللہ مبروک لک منی و من اللہ، میری طرف سے اور اللہ کی طرف سے 1000 مبارک ہو. کہا کس بات کی؟ ادھر سے آواز قدرت ہے جبرائیل پیچھے ہٹ جا، میں ڈائریکٹ نام بتاؤں گا. یا علی، اس بچی کا نام رکھو زینب. زین میں نا زینت، اور اب میں نا باپ، باپ کی زینت. پھر جملہ سنو، زمین کے لیے ہریالی زینت، آسمان کے لیے ستارے زینت، برجوں کے لیے ناظرین زینت، جنت کے لیے متقین زینت، جنت کی زینت حسن اور حسین، علی کی جوڑی، علی کے لیے
زینب. علی کے لیے کون؟ زینب. اب یہ جملہ ایسے سمجھیں گے, علی کے لیے کون زینت ہے؟ زینب. بی بی دربار شام میں کھڑی ہوئی ہیں, اور میں اس لیے یہ پڑھ رہا ہوں, شہزادی کی شہادت ہے, چھوٹی شہزادی کی ہے. اگر آپ کو جناب زینب سمجھ میں آ گئے نا, تو جناب سکینہ ضرور سمجھ میں آئیں گے. پوری کائنات میں ہر سوال کا جواب ہوتا ہے. جناب حوا سوال تھیں, جناب سارا ان کا جواب بن کے آئیں. جناب سارا سوال بن گئی, جناب ام کلثوم جناب موسیٰ کی ہمشیرہ وہ اس کا جواب بن کے آئیں, وہ سوال بن گئی. جناب مریم جواب بن کے آئیں, وہ سوال بن گئی. جناب زہرا جواب بن کے آئیں. جناب زہرا اس زمانے میں سوال تھی ایک, ان کا مقابلہ نہیں تھا. جناب زینب جواب بن کے آئی, اور جناب زینب کا جواب کوئی نہیں ہے, اب تک جواب نہیں ہے. صرف شہزادی کی ایک چھوٹی سی تصویری جھلکی ہے, یہ لفظ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ یہ لفظ بھی چھوٹا ہے. کون؟ جناب سکینہ. دربار شام ہے, رلانا چاہتا, میں فضیلت پڑھنا چاہ رہا ہوں. ایک دو فضیلتیں سمجھ میں آ جائیں, مسائب تو پڑھے جائیں گے. بلکہ درود پڑھ دیں مل کے, محمد والے بیت محمد. جو بی بی کے میں نے خطبے پڑھے اس میں ایک دو لفظیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اچھا پھر بھی ایک دفعہ سارے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. باپ کی زینت کون ہے؟ زینب. کیسے زینت ہے؟ توجہ حضرات گرامی. دربار یزید میں بی بی کھڑی ہے, اس سے پوچھا من انت, تو کون ہے؟ شہزادی نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے کنٹرول کرنا, بی بی کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اچھا کون ہے تو؟ من انت, تو کون ہے؟ شہزادی نے اپنے سر کو جھٹکا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے لفظ بائے بسم اللہ کا نقطہ ادا ہوا نا دونوں ہونٹوں سے, علی کے لہجے میں یہ گفتگو شروع ہو گئی. لہجہ ڈھل گیا, بدل گیا, علی کا لہجہ بن گیا. بسم اللہ الرحمن, الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس خالق اکبر کے لیے جو رحمان بھی ہے, جو رحیم بھی ہے, اور جو عالمین کا رب ہے, میں اس کی حمد کرتی ہوں. والصلاۃ والسلام, درود ہو اور سلام ہو ابھی میرے بابے محمد, میرے بابے محمد پر درود بھی ہو, سلام بھی ہو. وَعَلَىٰ آلِهِ الْأَخْيَارِ, اور محمد کی اس آل پر درود بھی ہو, سلام بھی ہو, جسے اللہ نے پہلے درود بھیجا ہے پھر چنا ہے. یہ بھی کا جملہ. اگلا جملہ, تسألنی انت, آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ میں کون ہوں. انا, توجہ حضرات گرامی, علی کون ہے؟ بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے نا, علی بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے. اور شہزادی اپنا جب تعارف کرا رہی, پہلے یہ بات سمجھا لوں, یہ بے لکھی گئی. کیا لکھی؟ بے. عربی میں یہاں سے کونا لیا, یہاں سے. اس کا نقطہ نہ ہونا تو پتہ نہیں چلتا یہ کیا ہے. کسی بچے نے لائن کھینچ دی ہو, پین ہاتھ میں پکڑا تھا, پین پھسل گیا ہو, نقطہ نیچے ہو, توجہ حضرات گرامی, تو بے پڑی جاتی ہے. بے لکھی پہلے جاتی ہے, نقطہ بعد میں ہوتا ہے, اور جب پڑھتے ہیں نقطہ پہلے پڑھا جاتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, یا علی یا علی. میں چاہتا ہوں میں بی بی کی فضیلت, جو بی بی نے دربار شام میں یزید کے سامنے کھڑے جملہ جو کہا تھا, اسی پر ہی مصیبت میں چلا جاؤں گا. یہ بے لکھی پہلے گئی, نقطہ بعد میں. جب پڑھنے کے لیے میں اور آپ کے بچے مولانا تیار ہوئے, پہلے نقطہ پڑھا, پھر ہم نے کیا پڑھا؟ بے کو پڑھا. قرآن شروع ہوتا نا بسم اللہ سے, اور یہ نقطہ بھی نہیں پڑھا جاتا جب تک اس نقطے کے نیچے زیر نہ ہو, واول سائن زیر نہ ہو تو نقطہ پڑھا جاتا ہے. ہو سکتا ہے نقطہ زیر نہ ہو, کوئی پڑھ دے بسم اللہ, کوئی پڑھ دے بسم اللہ. بسم اللہ بھی رونگ, بسم اللہ بھی رونگ. حقیقی بسم اللہ جب تک زیر نہ ہو. شہزادی نے دربار یزید میں کھڑے ہو کے جو تعارف, پہلے اللہ کا نام لیا, پھر رسول اللہ کا نام لیا, پھر اہل بیت کا, پھر کہا انا کثرت
تحتل ہوئے 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 یا علی یا علی یا علی انا کثرت تحت نقطۃ التی ہے البا، میں وہ قرآن کی با کے نیچے نقطے کے نیچے زیر ہوں زینب. اللہ اکبر اللہ یا علی یا علی یا میں وہ نقطہ ہوں. اب جب تک پہلے قرآن پڑھتے رہو الگ بیٹر تھا، اب جب قرآن پڑھو گے نا اب مزہ ہی اور آئے گا. پہلے صرف سامنے علی ہوتے تھے، اب علی بھی علی نہیں سمجھ میں آتا جب تک زینب نہ ہو. ہوئے 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 یا علی حیدری. پھر خطبے کا مجمع جب ابن پر میں کسرہ ہوں، میں وہ زیر ہوں جو بے کے نیچے ہے، جس کی پوری کائنات محتاج ہے. عربی ہو تب بھی محتاج ہے، اجمی ہو تب بھی محتاج ہے، انگلش ہو تب بھی محتاج ہے، اردو والا ہو تب بھی محتاج ہے. بسم اللہ کو بسم اللہ پڑھ ہی نہیں سکتا جب تک کسرہ نہ ہو. کسرہ پوری کائنات میں کوئی نہیں مجھ زینب کے سوا. جب میں اس بے جو جس کو پوری کائنات علی مانتی ہے، جب میرے بغیر وہ مکمل نہیں. ہوئے 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 ہوئے. اگلا بی بی نے کیا کہا؟ ہم کون ہیں؟ تو نے پوچھا نہیں کون ہے؟ انا کثرت تحت نقطۃ التی ہے البا، جو بے کے نیچے نقطہ ہے نا اس کے نیچے کسرہ جو ہے میں زینب ہوں. اگلا جملہ بی بی نحنو مکتوبون علی النوا والنوایا. توجہ، ہم وہ ہے. اب بی بی نے اپنا لہجہ بدلا. پہلے کیا میں وہ ہوں، اپنا تعارف ایک جملے میں. پھر کہا نحنو مکتوبون، ہم اہل بیت وہ ہیں جن کا نام لکھا گیا ہے گٹھلیوں پر اور جن کا نام لکھا گیا ہے انسانوں کی نیتوں پر. یہ کا جملہ نیت النوا والنوایا، گٹھلیوں پر اور نیتوں پر. اگلا جملہ ایک اور سنیے جو شہزادی نے فرمایا. کھا رہا تھا نا انگور بار بار اور کچھ وہ لانتی پی بھی رہا تھا. اب شہزادی نے کیسا اس کے اوپر طنز کیا ہے، سوائے علی کی بیٹی کا کچھ کر ہی نہیں کوئی سکتا تھا. اس لیے بھی فرمایا نحنو مکتوبون علی کل ذی عقل و علی کل ذی عقل، ہم وہ ہیں جن کا نام ہر کھانے والی شے پر لکھا گیا ہے. اللہ حیدری. اور ہر صاحب عقل کی عقل پر لکھا گیا ہے. جس کی عقل میں ہم ہیں وہ انسان ہے. حیدری. جن کی عقل میں ہم، عقلوں پر ہمارا نام لکھا گیا ہے. ابھی ایک جملہ میرے دوست کہتے میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا وضو کر کے، کہتے جہاں وہ ہو وہاں عقل نہیں، جہاں عقل ہو وہاں وہ نہیں. تو عقل وہاں آئے گی نا جہاں اہل بیت ہوں گے. خود بی بی کہہ رہی ہیں. اوئے ہوئے ہوئے. یہ بی بی کا جملہ. جہاں عقل اور گٹھلیوں پر کیسے. سید سجاد جب واپس ہے نا یہی بات کروں گا. محمد بار دیگر با آواز بلند تر صلوات. اللہ. یہ گٹھلیوں پر میں نے کہا نا، کھجور کی گٹھلیوں پر ہمارا نام لکھا گیا، لوگوں کی نیتوں پر، لوگوں کی عقلوں پر. اب ہر بندہ پہچانے اپنے آپ کو. اگر اس کی نیت میں اہل بیت ہیں، اگر اس کی نیت میں اہل بیت ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر تو واقعی وہ. اگر نیت میں اہل بیت ہی نہیں ہے، لاکھ پڑھے نمازیں. خیر شہزادی نے کہا گٹھلی. امام جب آئے نا واپس آئے تو امام بیٹھے ہوئے تھے، خون رو رہے تھے. ایک بندہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا مولا میں موجود نہیں تھا. اچھا ہے، دربار شام میں آپ کی پھوپھی نے خطبہ دیا تھا. آپ کی پھوپھی بھی موجود ہے، آپ بھی موجود ہو. وہاں بی بی نے یہ کہا تھا النوا والنوایا. نیتوں پر تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ جو اہل بیت سے پیار کرے اندر سے. یہ گٹھلیوں پر کیا ہے؟ امام کے سامنے تشت بھرا ہوا تھا کھجوروں کا. توجہ حضرات گرامی. کہا جو دل چاہتا ہے اس میں سے ایک کھجور اٹھا. جو دل چاہتا ہے کھجور اٹھا. اس نے اٹھائی. کہا اسے چیر.
چیرا، کہا کھجور کھا لے، گٹھلی مجھے دے، گٹھلی دی۔ امام نے اپنی انگلی سے زمین کو کھودا، توجہ، زمین کو کھود کے وضع فی الارض، چوتھے امام نے زمین میں گٹھلی رکھی، جب رکھ کے زمین ہموار کی، الطفل، اس گٹھلی کے اوپر تھوکا، یا علی یا علی یا علی، گٹھلی کے اوپر تھوکا، ایک لمحے میں زمین کا سینہ چیرتے ہوئے کونپل نکلی، درخت بنا، توجہ، کیا بنا؟ درخت بنا۔ جب درخت بنا کھجوریں لگی، پک گئیں، کہا اب تو ہی اس کے اوپر چڑھ، اتار کے لا۔ جب اس نے اتاری کھجوریں، ٹوٹل کہا گن، ایک اس نے کھجور جو ہے وہ اپنی جیب میں ڈال لی، اور جب گنی تو 785 تھیں۔ امام نے فرمایا یہ 785 نہیں ہو سکتی، یہ 786 ہیں۔ کہا نہیں 785 ہیں۔ امام نے فرمایا جیب سے نکالتا ہے یا وہ خود بولے؟ امام نے فرمایا تو خود نکالتا ہے یا وہ خود بولے؟ جلدی سے نکالی، کہا یہ 786 کیوں ہیں؟ توجہ، یہ 786 ہی کیوں ہیں؟ کہا یہ 786 ہی تو ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اللہ کے 66 عدد، کتنے؟ 66، مصطفیٰ کے 229، اور اس کے بعد مرتضیٰ کے، مولا علی کے 110، جناب سیدہ کے 135، مولا حسن کے 118، مولا حسین کے 128، ان کو جمع کرو تو 786 بنتے ہیں۔ کہا کہ یہ پنجتن پاک اللہ سے کیوں ملتے؟ کہا یہی تو بتایا نا، اللہ پنجتن پاک سے مل جائے یا پنجتن پاک اللہ سے مل جائے، یہ بسم اللہ بنتے ہیں۔ آئیے میرے مولا پسند، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا امام نے فرمایا، میری پھوپھی نے فرمایا تھا النوا، کھجوروں گٹھلیوں پر 786 جو پڑھتے ہیں ہم لوگ، اور بس مومنین کرام، یہی کھجور کا بھرا ہوا تشت تھا یزید کے دربار میں۔ اب میں یہ مصائب اس لیے یہاں سے شروع کر رہا ہوں، سب سے زیادہ تکلیف شہزادی سکینہ کو یزید کے دربار میں ہوئی ہے۔ کھجور کا بھرا ہوا تشت اس کمینے کے پاس تھا، چھوٹی چھوٹی پوٹلیوں میں بندھی ہوئی کھجوریں بھی تھی، اور سامنے سر ہے اس مظلوم حسین کا، اجرکم اللہ، زہرا کے لاڈلے کا، نبی کے کاندھوں کے سوار کا، دوش رسول کے سوار کا، حسن کے چھوٹے بھائی کا، زینب کی غیرت کا، اجرکم اللہ، لیلا کے سرتاج کا، رباب کے سہاگ کا سر ہے، اور بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی اعطینی رأس ابی، مجھے میرے بابا کا سر چاہیے۔ واقعی یہ جملہ کوئی غلط نہیں ہے، یہ ذاکری نہیں ہے کہ یہ شہزادی جو ہے نا، ان کی زندگی کم ہے، دکھ زیادہ ہے۔ میں مانتا ہوں جناب بطول نے صرف ایک جنازہ دیکھا اپنے بابا کا، جنازہ بی بی نے جب دیکھا نا تو 70 دن کے بعد بی بی دنیا سے چلی گئی، ٹھیک ہے۔ اور مولا علی نے 2 جنازے دیکھے،
رسول کا اور بطول کا. رسول کو زہر دیکھا, خون کی الٹیاں دیکھی پیغمبر کے منہ سے, برداشت نہیں کر سکے علی. اور سیدہ زہرا کے پہلو کا خون دیکھا, علی سے برداشت نہیں ہو سکا, علی دنیا سے چلے گئے. امام حسن نے 3 جنازے دیکھے, بابا کا پھٹا ہوا سر, ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. چھوٹی بطول کا جنازہ اٹھے گا نا عورتوں میں, آپ تیاری کرو تاکہ آپ کے آنسو آ جائیں. آنسو بخشش ہے. آج اس چھوٹی بطول کا جنازہ ہے جو ہر مومن کے لیے زخمی ہاتھوں سے دعا کرتی ہے, اور وہ کہتی ہے بار الہ اس نے میرے اکبر کو گھوڑے سے گرتے نہیں دیکھا. اجرکم اللہ. شرم نہ کیا کرو, جتنا بلند چیخ مار کے رو سکتے نہ رویا کرو. اس بطول کا جنازہ ہے. اور امام حسین نے 4 جنازے دیکھے, رسول کا جنازہ, ماں بطول کا جنازہ, بابا علی کا پھٹا ہوا سر, امام حسن کی 2 مرتبہ شہادت, ایک مرتبہ زہر سے, دوسری مرتبہ تیروں سے. 4 جنازے دیکھے. زینب نے 4 جنازے نہیں دیکھے. زینب نے پنجتن پاک کا 5واں جنازہ بھی دیکھا. 5واں جنازہ دیکھا. یہ جگر ہے زینب کا, باپ کی زینت کا. 5 جنازے دیکھے, اور 5واں جنازہ تو بی بی نے عجیب حالت میں دیکھا. جنازہ ایک تھا, اس کے حصے 72 تھے. جتنی دیر, پھر جملہ سن لو, جنازہ ایک تھا, اس کے حصے 72 تھے. یہ روایت ایک عالم دین نے پڑھی, اعتراض کر دیا کھڑے ہو کے مومن نے, اور امام زمانہ خواب میں آئے. کہا وہ روایت پڑھ لو جا کے امالیہ صدوق میں. جب متوکل عباسی نے لوگوں کو بھیجا نا حسین کی قبر کھودو, تو آگے سے تیر بر سے لوگ پیچھے ہٹ گئے. وہ انہوں نے پھر کیا, بیڑی کاٹ دی, پھر جا کے قبر کھودی. جب قبر کھودی تو پھر حسین کی لاش کی بے حرمتی نہ کر سکے. وجہ کیا تھی؟ اس بندے کو پکڑ کے دربار میں لایا گیا. کہا وہاں کیا کرتے؟ جیسے ہی قبر کھولی نا, لاش ایک حصے میں نہیں تھی. کہتا ہے اللہ جانے سر تھا, حسین کی انگلیاں جدا تھی, بازو جدا تھے, پسلیاں جدا تھی, پاؤں الگ تھے. اور کہتا ہے میں نے ایک عجیب منظر دیکھا, ایک چھوٹی سی لاش حسین کے سینے پر ہے. کہتا ہے کچھ لمحوں کے لیے میں نے قبر کھو دی. امام زمانہ نے فرمایا کون سا ظلم ایسا ہے جو اہل بیت پہ ہوا نہیں. اچھا, شہزادی نے 72 جگہوں پر جنازہ دیکھا نا بھائی کا, ٹکڑے چنے آ کے. جس ٹکڑے کو زینب چن کے حسین کی لاش کی ڈھیری بناتی ہے نا, اب میں جملہ کہہ رہا ہوں مصیبت کا, چھوٹی اولاد والو, کبھی گھر میں کچھ چیز گر جائے نا, آپ اٹھانے لگتے ہو, آپ کا بچہ آپ سے پہلے اٹھاتا ہے. لاش کا ٹکڑا بھائی کا اٹھانا چاہتی ہے, پہلے ہاتھ سکینہ کا جاتا ہے. اور جیسے ہی سکینہ کا ہاتھ جاتا ہے نا, شہزادی نے ہاتھ پکڑ لیا. کہا تو کون ہے؟ اپنے بالوں کو جھٹکا دے کے کہا اماں میں کوئی اور نہیں, اس غریب کی بیٹی ہوں. اماں میں اس غریب کی یتیم سکینہ ہوں. ہاتھ زخمی. جتنی مصیبتیں, جتنے دن شہزادی زینب پیاسی رہی, اتنے دن 4 سال کی بطول پیاسی رہی. ویسے پرانا لباس, پھٹا ہوا لباس, اور شام و کوفہ کی گلیوں کی گرد سے اٹا ہوا لباس, میلے کرتے میں دفن ہونے والی. اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی کہ اہل بیت کے اوپر پہلے کربلا کی مصیبت سنیے, اس کے بعد فوری طور پر کربلا میں بی بی کے اوپر کیا کیا ظلم ہوئے.
میں نئی روایت پڑھتا ہوں، جان سے نہیں پڑھی جاتی، میں بار بار کوشش کرتا ہوں کہ یہ روایت میں نے علامہ غروی صاحب کے منہ سے سنی، علامہ طالب جوہری صاحب کے منہ سنی، علی نقی نکن صاحب کے منہ سے سنی، ان کی میں نے آڈیو کیسٹ سنی۔ وہ کہتے ہیں کربلا میں جو ظلم ہوئے نا سیدہ سکینہ پر، کل میں نے جمعرات کے مجلس میں بھی پڑھا تھا، کہتے ہیں خدا کی قسم ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جب بابا کا سر جدا ہو گیا تو سکینہ اس وقت اپنی گود سوالیوں کی طرح پھیلا کے اس کے سامنے آتی ہے۔ اب اپنے آپ کو جو کربلا گئے ہو نا تھوڑا سا قریب کرو، لاشوں کے ڈھیر ہیں، ادھر عباس کی لاش جو ہے نا وہ تڑپ رہی ہے، ادھر اکبر کی لاش ہے، ادھر اصغر کی لاش ہے دفن ہوئی پیچھے خیمے کے باہر، ادھر اون محمد کی لاشوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، قاسم کی لاش کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اور ادھر جناب حسین مظلوم کربلا تن سے جدا ہو چکا ہے۔ جیسے ہی تن سے جدا ہوا شہزادی آگے سے آتی ہے کہ ظالم میرے بابا کا سر جدا کر لیا ہے، تو نے مجھے تماچا مارا ہے نا، تو نے میرے ہاتھ کو زخمی کیا ہے نا، میری گردن کو زخمی کیا ہے نا، تجھے میں واسطہ دیتی ہوں مدینے والے محمد کا، مجھے میرے بابا کا سر دے دو، مجھے میرے بابا کا سر دے دو، مجھے میرے بابا کا سر دے دو۔ ادھر بی بی سر مانگتی ہے، وہ کمینہ چلتے چلتے نہیں رک جاتا ہے، سکینہ کی زلفوں میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ وہ کمینہ ہاتھ ڈال کے زلفوں میں اور خنجر کو پھینکتا ہے، ایک ہاتھ میں سر تھا، ایک ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، اب اللہ جانے اس نے تماچا کیسے مارا ہوگا۔ یہی علامہ علی نقی نکن کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ اس نے اپنے قدموں میں حسین کا سر پھینکا۔ ادھر کربلا کے بن میں آواز آئی، او میرا حسین، ماں زہرا کا لاڈلا حسین۔ اس شہزادی پر اتنا بڑا ظلم ہوا، اچھا پھر بھی جب تماچا ایک نہیں دو نہیں اللہ جانے کتنے تماچے مارے اس نے، ادھر تماچے مارے، ادھر سکینہ کے کانوں کا لہو بڑھا۔ شہزادی جب تماچے کھا چکی اس وقت بی بی زینب فرماتی ہے میں نے سکینہ کو بلایا، اینا اینا تویز الحسین، اے حسین کے جگر پہ سونے والی کہاں ہو؟ کہا میں کہیں اور نہیں جا رہی، میں عباس کی لاش کی طرف جا رہی۔ اجرکم اللہ، میں چچا عباس کی طرف جا رہی ہوں۔ اللہ اکبر، رونے والوں آپ کو سوائے مظلوم کے غم کے مولا کوئی غم نہ دے۔ آج یتیمہ کا جنازہ ہے، آج چھوٹی قیدن کا جنازہ ہے، سر پہ آگ کے گولے کھانے والی کا جنازہ ہے، جس کے ننگے سر پر گرم پانی اڈیلا گیا اس بی بی کا جنازہ ہے، جس بی بی کو پتھر مارے گئے جیسے کان سرخ تھے سر بھی سرخ ہو گیا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوا بی بی کے ساتھ؟ رونے والوں جب سب لوگوں کو سوار کر لیا گیا، ایک اونٹ پر شہزادی سکینہ کو بٹھایا گیا، دو شخصیات دو مظلوم کائنات میں ایسے ہیں جیسے ہی اونٹ چلنے کا اشارہ کرتا وہ کربلا کی زمین پر گر جاتے۔ اب سمجھو، خدا کے لیے سمجھو، خدا کے لیے سمجھو، ایک ایسا مظلوم تھا جس کا نام سید الساجدین ہے، ایک سیدہ سکینہ ہے۔ سیدہ سکینہ سے پوچھا گیا اے بیٹی تو بار بار کیوں گرتی تھی؟ کہتی اس لیے میں گر جاتی تھی، اس لیے میں گر جاتی، مجھے باکر نظر آتا تھا، باکر کی زلفوں کے ساتھ باکر کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ کمینہ کبھی باکر کے دائیں تماچا کبھی بائیں تماچا۔ میں برداشت نہیں کر سکتی تھی، میں گر جاتی تھی، اور دوسری وجہ تھی کہ مجھے اپنے بابا یاد آتے تھے۔ شہزادی جب گرتی تھی نا
काफी कोशिशों के बाद एक ऊंट मंगाया गया जो पांव से लंगड़ा था। उसके ऊपर, अब मैं वो हालत नहीं पढ़ूंगा जो अरबी किताबों में है, शहजादी सकीना को रस्सियों के साथ, अल्लाह जाने एक रस्सी थी, 2 रस्सियां थी, 4 रस्सियां थी। इतना मिलता है कि जब बीबी कूफा पहुंचने से पहले गिरी है ना, शहजादी की दोनों तरफ का पसलियों का गोश्त उड़ गया था। वो ऊंट चलता था, रस्सियों की रगड़ पड़ती थी और रोने वाला जब बीबी गिरी है ना, इधर गिरी, कूफा करीब था, हुसैन के सर को वापस बुलाया गया। जैसे ही सकीना गिरी ऐसे ही हुसैन के सर वाला नेजा रुका, इधर हुसैन के सर वाला नेजा रुका, इधर सैयदा ज़ैनब रुकी, इधर सैयदा ज़ैनब रुकी, इधर सैयद सज्जाद रुके, इधर शिमर आया, ताज़ियाना लाया, कभी ज़ैनब की पुश्त पे, कभी सज्जाद की पुश्त पे। चलते क्यों नहीं हो? कहा भाई का नेला। अजरकुमुल्लाह। 4 साल की बतूल का जनाजा उठने वाला है, लेडीज में, औरतों में जनाजा उठने वाला है। रोने वालों, जैसे ही शहजादी गिरी उसके बाद सारा कुछ रुक गया, काफिला रुक गया। जैसे ही काफिला रुका उसके बाद शिमर निकला ढूंढने के लिए, और एक कमीना जिसने कुबरा का दाज लूटा था, अखनस कमीना आगे बढ़ा, कहता मेरे पहुंचने से पहले शिमर पहुंच गया था। रावी कहता है जैसे ही उसने, एक बच्ची गिरी हुई है, वो उसके पांव से खून जारी है और वो अपने आप को कोहनियों के बल एक झाड़ी की ओट में बैठा रही है। कभी इधर देखती है, कभी इधर देखती है, हाथ उसके रस्सी से बांधे हुए हैं, सर पे पर्दा है नहीं, सुर्ख लिबास हो चुका है। मैंने कहा अल्लाह जाने ये कौन मजलूमा है। मैंने शिमर को देखा, वो ताज़ियाना घुमाता हुआ आ रहा था। जैसे ही करीब पहुंचा, उस शहजादी के अगर हाथ खुले होते तो कानों में रख लेती ना। उसने तमाचा मारने का इरादा किया, मैं दौड़ के आगे बढ़ा, मैंने कहा खबरदार इसे ना मारना। उतनी देर में अखनस भी आ गया, अखनस मेरे और शिमर के दरमियान रुकावट बन गया। अब कमीना रोने वाला मुझे माफ कर देना, और माओ बहनों यही आखिरी जुमले होंगे, शहजादी का जनाजा उठा लेना। इसके बाद शहजादी चलती तो रही लेकिन मुर्दा हो चुकी थी, इसलिए कि शिमर कमीने ने खुद घोड़े पे सवार रसूल की बेटी की जुल्फों में कभी तमाचे, और वो दौड़ता जा रहा है और बीबी रोती जा रही है, चचा अब्बास, चचा अब्बास, मातमे सकीना।